ذرا نبی کے دور کے حالات دیکھیے. غزوہ تبوک کا موقع تھا. اللہ کے نبی صحابہ کرام کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں چندہ دے گا، تعاون کرے گا، پیسہ دے گا، دان کرے گا، میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں دان دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، سارے مال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور آدھا مال گھر چھوڑا اور آدھا اللہ کے نبی کے پاس لے کے آئے. نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے عمر تم اتنا سارا مال لے کے آئے، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ پریوار کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی آپ چنتا نہ کریں، میں آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں. عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل سے آواز آئی، اے عمر ہمیشہ تو سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا تھا، ہمیشہ تو نیکی کے معاملے میں دوسرے نمبر پہ آ جاتا تھا، آج ابو بکر سے بھی تیرا نمبر آگے ہو جائے گا، تو پہلے نمبر پہ چلا جائے گا، تو اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آیا ہے. غور سے سننا میرے پیارے ساتھیوں، دل ہمارے کتنے چھوٹے ہو گئے ذرا اندازہ لگانا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور وہ بھی اپنے گھر کا مال لے کر کے آئے، اپنے گھر کا سامان لے کے آئے اور اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی ان سے بھی سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، میں گھر والوں کے لیے مال بچا کے کیا کروں گا؟ اے اللہ کے نبی میں سارا کا سارا مال لے کے آیا ہوں، میں گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں، اے اللہ کے نبی میں گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ چھوڑ کے آیا ہوں. عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور عمر فاروق نے کہا واللہ ما اسابقک ابدا، اے ابو بکر عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور آج ہمارے حالات یہ ہیں، مسجدوں کے لوگ مسجد دان دیتے ہیں اور باپ دان کر کے جاتا ہے اور بیٹے جو ہے وہ زمین کہتے ہیں نہیں ہمارے باپ نے کہا تھا جو کہا تھا، وہ زمین بیٹے واپس لے لیتے ہیں. مدرسے کی دان کی گئی زمینوں پر بیٹے قبضہ کر لیتے ہیں. اسی ہمارے ملک میں کئی مثالیں میں نے دیش کے مختلف حصوں میں دیکھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال کی محبت ہمارے دلوں میں حد سے زیادہ آ چکی ہے میرے ساتھیوں. واللہ یہ مال یہی رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاد چلے گا بنجارا یہ زمینیں یہی رہ جائیں گی، یہ جائیدادیں یہی رہ جائیں گی، یہ مال آپ کے وارثوں میں بٹ جائے گا اور آپ اپنے عمل کو لے کر کے قبر میں جائیں گے اور وہاں آپ کو اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں دنیا کی چند روزہ زندگی میں جہاں تک ہو سکے جتنے نیکی کے موقع ملے، جہاں پر اپنا مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ کروڑ پتی ہیں تو بھی، لکھ پتی ہیں تو بھی، اور اگر آپ کھاتے پیتے ہیں اپنے اور اپنے پریوار کو ڈھنگ کی غذا کھلانے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ مساجد کی مدد کر سکتے ہیں، مدارس کی مدد کر سکتے ہیں، تو ضرور کیا کیجئے میرے بھائیوں. اور یہ بات یاد رکھیے اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا ہے. اور یہ مثال اگر قرآن بیان کر رہا ہے اور اللہ کے نبی اگر کہتے ہیں کہ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ دے، اور دوسرا فرشتہ بددعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں نہیں دے رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، اللہ اس کے مال کو برباد کر دے. یہ بات اگر نبی نے کہی تھی تو 100% صحیح کہی تھی، 100% صحیح کہی تھی، اور آج بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. ابھی ہمارے یو پی کے ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس، مدرسہ چلاتے، وہ گورکھپور کے علاقے میں مدرسہ چلاتے ہیں. مجھ سے فون پر رونے لگے، بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگے مولانا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گورکھپور کی سرزمین سے ایک فون آیا، ایک مولانا صاحب کا فون ہے، مدرسہ چلاتے ہیں. انہوں نے کسی ڈونر کے بارے میں بتایا کہ وہ ڈونر پورے مدرسے کو چندہ دیتا تھا، اور آج بھی آپ کے سیمانچل میں بہت ساری مسجدیں ایسی مل جائیں گی جو کویت کے، دبئی کے، سعودی کے کسی ایک آدمی نے پوری مسجد بنوا دی. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں پیسہ کمانے والے لوگ نہیں ہیں، مگر ہمارے ہاں یہ جذبہ کیوں نہیں ہوتا کہ اگر اللہ نے ہم کو کروڑ پتی بنایا چلو ہم کھڑے ہو کر کے مسجدیں بناتے. ہمارے ہاں ایسی مثالیں نہ کے برابر ملتی، اور وہاں معمولی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت نوازا ہے پوری مسجد بنوا دیتے ہیں. لیکن آج بھی دنیا میں اچھے بھی لوگ ہیں، برے بھی لوگ ہیں. میں دونوں کی مثال آپ کو دے رہا ہوں.
انہوں نے بتایا گورکھپور کے مولانا نے کہ ہمارے مدرسے میں ایک آدمی ڈونر تھا، چندہ دیتا تھا، اور اس کے چندے سے ماشاءاللہ مدرسے کے سارے بچے کھانا کھاتے تھے، ان کے راشن کا انتظام ہو جاتا تھا، تاکہ ان کا انتقال ہو گیا جو سیٹھ جی تھے، جو شیخ صاحب تھے، اور بچے جو تھے وہ بڑے نالائق نکلے، انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں دیں گے، اور مدرسے کا بڑا مسئلہ ہو گیا اور بڑی مشکل سے مدرسہ چل رہا ہے۔ ایک مثال یہ ہمارے سامنے آئی۔ دوسری مثال، زندہ مثال آج کے دور کی، اسی سعودی عرب کی دھرتی پر ایک اور میں آپ کو دیتا ہوں۔ البیک کمپنی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو لوگ حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے ہیں، البیک ایک بہت بڑا برانڈ ہے عرب میں، اور تقریباً سعودی عرب کے ہر شہر میں اس کا ریسٹورنٹ ہے، اور چکن کو وہ لوگ مرغا، جو آپ کے شیرسا آبادی میں تو مرغا ایک ہی ٹائپ کا بنتا ہے، اس میں ڈھیر سارا تیل ڈال دو، جھول ڈال دو، مسالہ ڈال دو، مولوی صاحب دیسی مرغا اچھے۔ ارے بھائی میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یوٹیوب موبائل موجود ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو تھوڑا ریسیپی سے بھی بتاؤ، تھوڑا نئے نئے طریقے سے بھی مرغا بناؤ۔ ابھی احمد آباد میں گیا، وہاں آپ کے کشن گنج کے نوجوان لڑکے سب ہوٹل میں کام کرتے ہیں، وہ کھانا بنا رہے ہیں، انہوں نے ہم کو بتایا مولانا ہم لوگ کشن گنج کے، اور بہترین انہوں نے مرغا بنایا، کئی طریقے کا آئٹم بنایا۔ آپ کے یہاں ماشاءاللہ ایک ہی طریقے کا، میں اس مرغے کا نام رکھ دیا میں نے شیر شاہ آبادی، جھول والا مرغا، خوب ڈھیر سارا جھول بھر دیتے ہیں اس میں۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے بھائی۔ تو آپ لوگ کبھی اگر حج کرنے جائیں، اللہ سب کو حج کی ایک بار توفیق دے دے انشاءاللہ، آمین۔ تو آپ وہاں جائیں گے عمرہ کرنے، حج کرنے، تو ایک برانڈ آپ کو ملے گا البیک۔ اب انڈیا میں بھی اس کی کاپی آ گئی ہے، مگر اوریجنل وہی ہے البیک۔ تو البیک میں آپ کو ایک مرغا ملے گا، پورا ایک مرغے کا اس کا لیگ پیس رہتا ہے، سینہ وغیرہ رہتا ہے، اس کو بروست بولتے ہیں، بروست۔ اس میں مسالہ وغیرہ ڈال کے اس کو بناتے ہیں، وہ ایک بروست آپ کھا لیں گے چٹنی کے ساتھ، آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ مدینہ میں لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں، لائن لگی رہتی ہے وہاں۔ تو البیک کمپنی کی جب شروعات ہوئی، اس کے مالک نے جب شروعات کی، تو اس زمانے میں جب شروعات ہوئی تو وہ 2 ریال کا بکتا تھا، 2 ریال کا وہ ایک بروست بکتا تھا، اور اس کے مالک نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ہم جو ہے اس میں سے 1 ریال اپنے اوپر خرچ کریں گے، 1 ریال ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، مسجدوں میں دیں گے، مدرسوں میں دیں گے۔ یہ اس نے اصول بنا لیا، اور کمپنی چل گئی، اللہ نے بڑی برکت دی۔ وہ ریاض سے شروع ہوا، ریاض میں کھلا، جدہ میں کھلا، القصیم میں کھلا، مدینہ میں کھلا، مکے میں کھلا، ملک کے مختلف علاقوں میں اس کی برانچ کھل گئی۔ اس کے بعد البیک کمپنی کے مالک کا انتقال ہو گیا، مہنگائی کے حساب سے قیمت بھی بڑھ گئی، اور 2 ریال والا بروس 4 ریال کا ملنے لگا۔ جب کمپنی کے مالک کا انتقال ہو گیا تو ہر مہینے جو کمپنی کے مالک نے وعدہ کیا تھا، ڈونیشن دیا کرتا تھا، چندہ دیا کرتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد وہ مدرسے والے، مسجد والے، ادارے والے، جہاں پر بھی وہ ڈونیشن دیا کرتا تھا، وہ سب لڑکوں کے پاس پہنچے، کہا کہ آپ کے ابا جان جو البیک کمپنی کی جنہوں نے شروعات کی تھی، انہوں نے ایسا ایسا وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 ریال اللہ کی راہ میں دے دیا کریں گے، اپنے ہر بروست کے پیچھے جو بھی انکم ہوگی وہ 1 ریال اللہ کی راہ میں دے دیں گے۔ تو اب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، والد تو مرتے دم تک 1 ریال دیتے رہے، اب آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ بیٹوں نے پوچھا کہ میرے باپ نے کہیں لکھت دیا تھا، کہیں لکھ کر کے دیا ہے آپ لوگوں کو کہ ہم ایسا دیں گے؟ ان لوگوں نے کہا نہیں، کہیں لکھت تو کوئی ہمارے پاس کوئی لکھت طور پہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ہاں شروع سے آپ کے والد کا یہ طریقہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں ایک بات کہتا ہوں، اولاد کی پڑھائی پر خرچ کرتے ہو بہت اچھی بات ہے، اولاد کا کیریئر بنانے کی چنتا کرتے ہو بہت اچھی بات ہے، تھوڑا سا انویسٹمنٹ اولاد کی دینداری پر بھی کر دو میرے ساتھی۔ میں نے دن میں عورتوں سے بھی کہا تھا 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی نکال دو میری ماں اور بہنوں، کیا پتا وہ 1 گھنٹہ کام آ جائے آپ کے بچوں کے۔ تربیت کا اثر دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، آج کے دور کے بچے، باپ اگر اللہ کی راہ میں چندہ دیتا ہے بچے انکار کر جاتے ہیں، باپ کی چندہ کی ہوئی، دان کی ہوئی، وقف کی ہوئی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ مگر البیک کمپنی کے مالک، مجھے نام یاد نہیں ہے، اس کے بیٹوں نے کہا اگر ہمارا باپ ہر بروز کی کمائی میں 1 ریال اللہ کی راہ میں دیتا تھا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، حالانکہ کوئی لکھت پروف بھی نہیں ہے، کوئی تحریری ثبوت بھی نہیں ہے، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا باپ ایسا کرتا تھا اور اسی باپ نے ہماری تربیت کی ہے۔ او ادارے والوں، او مسجد والوں، او مدرسے والوں، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں ہمارا باپ تو 1 ریال دیا کرتا تھا، ہم 2 ریال اللہ کی راہ میں دیا کریں گے ہر بروز کی کمائی کے پیچھے۔ آپ آج سے تم لکھ لو، میرے باپ نے تو لکھ کے نہیں دیا تھا، ہم لکھ کے دے رہے ہیں کہ تم 2 ریال اللہ کی راہ میں لے لیا کر۔
اللہ اکبر. اور وہاں سے 2 ریال شروع ہو گیا اور الحمدللہ کمپنی آج بھی ترقی کر رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، مگر افسوس اسی بات کا ہے کہ ہم مال کی اور دنیا کی محبت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ آج ہم دنیا کی محبت میں آخرت کے لیے ہم کوئی قربانی دینا، آج حکومت کی طرف سے اوقاف کے لیے جو قانون آیا وہ تو بعد میں آیا ہے، پہلے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں. آج وقف کی ہوئی زمینوں پر مسلمانوں کی کتنی جگہوں پر مسلمانوں نے خود قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ قبرستان کی زمین ہے، عیدگاہ کی زمین ہے، مساجد کی زمین ہے، اور لوگوں نے اس پر ناجائز قبضہ کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں سب یہیں رہ جائیں گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاد چلے گا بنجارا، اللہ کیا جائے گا تو ہمارا عمل جائے گا. زید کی شادی ہوتی ہے حضرت زینب سے، جو اللہ کے نبی کی پھوپھی کی بیٹی تھی. زینب نبی کی پھوپھی کی بیٹی تھی، ان کی شادی زید کے ساتھ ہوئی، اور یہ شادی خود اللہ کے رسول نے آگے بڑھ کے کرائی تھی. شادی تو ہو گئی لیکن شادی سکسیس نہیں ہوئی. پتہ یہ چلا کہ میاں بیوی کے اسٹیٹس میں جب بہت زیادہ فرق ہوگا تو شادی ڈس بیلنس ہو جائے گی. اس لیے اگر آپ بہت پیسے والے ہیں تو بہت غریب گھر میں شادی جائز تو ہے، شریعت کے اعتبار سے منع نہیں ہے، لیکن اگر ڈس بیلنس ہوگا تو رشتوں کا چلنا مشکل ہو جائے گا. شادی 2 پریواروں کا رشتہ ہوتا ہے. کبھی کبھی میاں بیوی تو آپس میں سمجھ لیں گے، پریواروں میں بڑا جھنجٹ لگا رہتا ہے. اس لیے جب شادی کی جائے تو یہ دیکھا جائے کہ ہم اپنے لیول، جو ہمارا لیونگ اسٹیٹس ہے، جو لائف اسٹائل ہے، جو ہمارا زندگی گزارنے کا معیار ہے، اس سے بہت اونچے یا بہت نیچے گھر میں اگر ہم شادی کریں گے تو ڈس بیلنس ہو جائے گا. یہ حکمت کا ایک تقاضا ہے. شرعاً جائز ہے، شرعاً کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان عورت سے شادی کر سکتا ہے. زید کی شادی حضرت زینب سے ہوئی. حضرت زید کی شادی سکسیس نہیں ہوئی، کیونکہ زید اگرچہ غلام نہیں تھے، بہت اچھے قبیلے کے تھے، مگر عرب میں وہ غلام بن کے، ڈاکوؤں کے نے پکڑ لیا تھا، غلام بن گئے تھے وہ. تو عرب میں ایک رواج تھا کہ جو غلام ہے اس کو وہ عزت نہیں ملتی تھی جو آزاد کو ملتی تھی. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زید کی رشتہ داری زیادہ چل نہیں پائی، شادی چل نہیں پائی. حضرت زید اللہ کے نبی کے پاس آئے. اے اللہ کے نبی، میں زینب کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں. اللہ نے اپنے نبی کو پہلے ہی بتا دیا تھا، اے میرے نبی، زینب کی شادی زید کے ساتھ سکسیس نہیں ہوگی، اور زید اپنی بیوی زینب کو طلاق دیں گے، اور طلاق کے بعد جب عدت گزر جائے گی تو اے اللہ کے رسول آپ زینب سے نکاح کریں گے، تاکہ اس رسم کو توڑا جائے جو سماج میں پھیل چکی ہے کہ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا ہوتا ہے. اس رسم کو توڑنا، آپ کو توڑنا ہوگا اور آپ کو زینب سے نکاح کرنا پڑے گا. یہ اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی اندر ہی اندر ڈر رہے تھے کہ اگر میں نے زینب سے شادی کر لی تو سماج تو بڑا تانا دے گا، کیونکہ سماج کی نظر میں تو زینب میری بہو ہے، بہو سے کون شادی کر سکتا ہے، تو سماج کو میں کیا جواب دوں گا. قرآن کہتا ہے کہ اے میرے نبی آپ یاد کیجئے جب آپ نے زید سے کہا امسک علیک زوجک واتق اللہ، جب زید آپ سے آ کر کے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی میں زینب کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں، اور آپ کو ساری حقیقت معلوم تھی، لیکن آپ زید سے کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، اے زید اپنی بیوی کو طلاق مت دے، واتق اللہ، اللہ سے ڈر، اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور اے میرے نبی آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جو اللہ سامنے لانے والا تھا. اللہ کو تو سامنے لانا تھا، آپ کا نکاح ہونے والا تھا زینب کے ساتھ، آپ یہ بات ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اوپن کرنا نہیں چاہ رہے تھے، مگر اللہ کو تو اوپن کرنا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ، اور اے میرے نبی آپ اس رواج کی وجہ سے لوگوں سے ڈر رہے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار تھا کہ اس سے ڈرا جائے. اللہ، ساری زندگی کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ نبی اکرم لوگوں سے ڈرے ہوں، لوگوں کی آپ نے پرواہ کی ہو، مگر یہاں جب حضرت زینب سے نکاح کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی کے دل میں ذرا سا خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اللہ نے کہا کہ تم اے نبی آپ کو اس کی پرواہ آپ کب سے کرنے لگے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اے نبی خبردار، لوگوں کی پرواہ مت کیجیے، اللہ کی پرواہ کیجیے۔ اس نبی کا کلمہ ہم پڑھنے والے ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملات میں، جائیداد کی وراثت کے معاملات میں، اپنے لین دین کے معاملات میں کتنی چیزیں ہیں جہاں ہم لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ ہم رسم و رواج کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک بار طے ہوا کہ بارات جائے گی، صرف 10 لوگ جائیں گے۔ علماء کے دستخط ہوئے، طے ہوا، لیکن بعد میں ٹھنڈے بستے میں بات پڑ گئی، نہیں عمل ہو سکا، کیونکہ یہ جو ہوا ہم نے اپنے دماغ پہ ڈالا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ ارے لوگ کیا کہیں گے میرے بھائی؟ ہمیں لوگوں کو جواب نہیں دینا، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ لوگوں کی حیثیت یہی ہے کہ آپ شادی کریں گے، دعوت دیں گے، لوگ آپ کے پیسے کی دعوت اڑائیں گے اور جا کر کے آپ ہی کے پیسے کے بنے ہوئے کھانے کی برائی کریں گے۔ ارے یار کھانا اچھا نہیں تھا، چاول ایسا تھا، روٹی ایسی تھی، گوشت ایسا تھا۔ لوگوں کو کہاں سیٹسفائیڈ کر پائیں گے؟ یہ دنیا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ یہ دنیا سیٹسفائیڈ ہو بے نا، کبھی نہیں ہوگی یہ دنیا مطمئن۔ یہ دنیا آپ کی تعریف کب کرے گی؟ جس دن آپ مریں گے۔ آپ کی قبر پہ آدمی مٹی دینے آئے گا، کہے گا ہاں مولانا صاحب بالو چھلو، بالو مانوس چھلو، اچھا آدمی تھا۔ یہ سننے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا۔ دنیا میں آپ اچھے سے اچھا کام کریں گے، کچھ لوگ تعریف کریں گے، مگر ٹانگ پکڑ کے کھینچنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی کی بہت پیاری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا، کہا امی عائشہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا، اے میرے بیٹے معاویہ، میں تم کو نصیحت کیا کروں، میں تم کو اللہ کے رسول کی ایک حدیث پڑھ کے لکھ کر کے بھیج رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرے گا، کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، وَقَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، تو دنیا تو خوش ہو جائے گی مگر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ تو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اے میرے پیارے بھائیوں، جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک ایک مسئلے کے بارے میں آپ علماء سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب انگلی کہاں ہلانی ہے نماز میں؟ مولوی صاحب سلام پھیرنا ہے تو کیسے سر گھمانا ہے؟ مولوی صاحب دونوں سجدوں کے بیچ میں کیا پڑھنا ہے؟ ہاتھ کہاں پہ باندھنا ہے؟ رفع الیدین کیسے کرنا ہے؟ رکوع میں پیٹھ کیسے ہوگی؟ سجدے میں پیٹھ کیسے؟ ایک ایک مسئلہ آپ پوچھتے ہیں۔ شادی بیاہ میں آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ بیٹی کا حصہ دینے میں کیوں نہیں پوچھتے؟ اور باپ کے مرنے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب باپ کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ ایک صاحب نے کل مسئلہ پوچھا کہ باپ نے میرا عقیقہ نہیں دیا تو میں اپنا عقیقہ تو دے دوں گا، باپ کا بھی عقیقہ نہیں ہوا تھا تو کیا باپ کا عقیقہ بھی میں کر سکتا ہوں؟ بڑی چنتا ہے بھائی آپ کو اپنے باپ کی۔ باپ دنیا میں زندہ رہتا ہے، کھانستا رہتا ہے، اس کو کھانسی کی دوا دلانے کی تیرے پاس فرصت نہیں۔ بوڑھی ماں بیچاری بستر پہ گندگی کرتی ہے، اب تو ناک پر انگلی رکھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے، کبھی ماں کی خدمت کا خیال تجھے نہیں آیا۔ اور ماں اور باپ کے مرنے کے بعد تو بڑا دھان کر رہا ہے ان کی طرف سے، ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے کہ نہیں، حج کرنا چاہیے کہ نہیں، ہر مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ اگر آپ کے والد نے اپنی بہن کو ترکے میں حصہ نہیں دیا، آپ کی پھوپھی کو
یعنی آپ کے والد نے، آپ کے ابو نے اگر اپنی بہن کو حق نہیں دیا تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ وہ حق دے دیں تاکہ آپ کے والد کی قبر میں پیٹ لگ سکے، ان کو قبر میں عذاب نہ ہو. یہ فرض ہے آپ کے لیے. وہ عقیقہ کرنا فرض نہیں ہے، وہ والد کی طرف سے مسجدوں میں دان دینا فرض نہیں ہے، مگر یہ چیز فرض ہے میرے پیارے ساتھ. مگر ہم نہیں دیتے. ہم نماز میں پورے کے پورے مسلمان ہیں، لیکن لین دین کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں ہم پورے کے پورے مسلمان نہیں ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے یہودیو تم نے اللہ کی کتاب کے دو ٹکڑے کر دیے، جو تمہارے من کی اچھا کے مطابق تھا تم نے لے لیا، جو تمہارے من کی اچھا کے خلاف تھا تم نے چھوڑ دیا. تو تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے پر تم ایمان نہیں رکھتے ہو. اے یہودیوں کان کھول کے سن لو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے تم. جو اللہ کی شریعت کا بٹوارا کرے گا، جو اللہ کی شریعت کے معاملے میں چوزی بن جائے گا، جو اس کی اچھا کے مطابق ہوگا وہ لے لے گا، جو اچھا کے خلاف ہوگا وہ چھوڑ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے وہ دنیا میں ذلیل ہوگا. اور آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں میرے پیارے ساتھی. تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ میرے ساتھی. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو. شیطان تو پہلے دن سے تمہارے باپ آدم کا دشمن رہا ہے. شیطان نے تو پہلے دن سے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، تیری سیدھی راہ میں بیٹھ جاؤں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. تیرے بندوں کو دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا. اے اللہ تیرے بندوں کو آگے سے بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو پیچھے سے بہکاؤں گا. آگے سے بہکانے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں شیطان آگے سے بہکائے گا مطلب یہ ہے شیطان آپ کو دنیا کے جھنجٹ میں پھنسا دے گا. دنیا کے فتنے میں اتنا پڑ جاؤ گے کہ آخرت کو بھول جاؤ گے، کیونکہ آخرت آگے آنے والی ہے نا. تو آخرت کو تم بھول کر کے دنیا میں لگ جاؤ گے. اور پیچھے سے بہکائے گا مطلب دنیا کے جالوں میں آپ کو پھنسا دے گا. دنیا دار بن جاؤ گے تم، گناہوں کو سجا کر کے پیش کرے گا. تم کو زنا اچھا لگے گا، تم کو شراب اچھی لگے گی، تم کو رشوت اچھی لگے گی، تم کو حرام کمائی اچھی لگے گی، تم کو بینک کی ایف ڈی سے منع کیا جائے گا تمہیں لگے گا اس میں کیا غلط ہے، تمہیں سود سے منع کیا جائے گا تمہیں لگے گا اس میں کیا غلط ہے. علماء کہیں گے یہ حرام ہے، یہ سود حرام ہے، یہ انٹرسٹ حرام ہے، یہ بینک میں ایف ڈی کرانا حرام ہے، یہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تمہیں لگے گا اس میں کیا حرج ہے. علماء کہیں گے فائننس پر موبائل مت لو، غلط ہے، یہ انٹرسٹ دینا پڑے گا. تمہیں لگے گا اس میں کیا غلط ہے. میرے پاس 10,000 میں 1 لاکھ کا موبائل لے رہا ہوں، کیا غلط ہے، میں قسط بھر دوں گا. اور جس مہینے تم ٹائم سے قسط نہیں بھرو گے اور پر ڈے تم کو 1,000 روپے جو انٹرسٹ دینا پڑے گا، تب تمہیں یاد آئے گا کہ ہاں علماء نے کہا تھا حرام ہے. تو اسلام نے اگر حرام کیا ہے تو یہ اسلام تو اللہ کا بنایا ہوا دین ہے. ہمارا دماغ تو بہت چھوٹا ہے، ہماری عقل میں ہو سکتا ہے وہ بات نہ آئے، مگر آج نہیں تو کل ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ بیاج اور یہ سود ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. آج پوری دنیا کی ارتھ ویوستھا جو بیٹھی ہوئی ہے اور پوری دنیا پریشان ہے، دنیا مان رہی ہے کہ اسی بیاج کی وجہ سے پریشان ہے. امیر پر امیر ہو رہا ہے، غریب بیچارہ اور غریب ہو رہا ہے. یہ بیاج کے ذریعے لوگوں کا خون چوسا جا رہا ہے. 1400 سال پہلے قرآن نے کہا تھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹائے گا، اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات میں برکت دے گا. یہ اللہ کا اصول ہے میرے بھائی. آپ سود اور بیاج کا پیسہ گھر میں لائیں گے، ایک نہ ایک دن تباہ ہو جائیں گے، برکت ختم ہو جائے گی. کیلکولیٹر پر آپ کو لگے گا پیسہ زیادہ کما رہے ہیں، آپ کی گणنا میں، آپ کے کیلکولیشن میں، آپ کی سنکھیا میں پیسہ زیادہ آئے گا، مگر جس پیسے میں سود اور بیاج شامل ہوگا وہ پیسہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. اللہ مٹا رہا ہے اس پیسے کو. تو شیطان آگے سے بھی بہکائے گا، پیچھے سے بھی بہکائے گا، دائیں سے بہکائے گا، نماز سے روکے گا آپ کو. حی علی الصلاح کی آواز آئے گی،
آپ اپنے کام میں اپنی دکان میں بیٹھے رہیں گے، مؤذن کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ 70 سال کا بوڑھا بیچارہ لاٹھی لے کر مسجد میں پہنچ جائے گا اور 20 سال کا جوان بستر پہ سویا رہے گا۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو دائیں طرف سے بہکاؤں گا، ان کو نیکیوں سے دور کر دوں گا، وعن شمائلہم، اور تیرے بندوں کو بائیں طرف سے گمراہ کروں گا، گناہوں کو سجا کر کے پیش کروں گا، گناہوں کی اچھی پیکنگ کر دوں گا، گناہوں کو اتنا مزین کر دوں گا، تیرے بندے گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، غلط کو غلط نہیں سمجھیں گے۔ اچھا، ایک بات پر آپ نے غور کیا؟ شیطان آگے سے گمراہ کرے گا، پیچھے سے کرے گا، دائیں سے کرے گا، بائیں سے کرے گا، اوپر کا نام اس نے نہیں لیا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اوپر اللہ ہے، اوپر اللہ ہے، اور اوپر سے اللہ کی رحمت ہم پر آتی ہے، لہٰذا شیطان اوپر سے کبھی ہم پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی رحمت سے ہم کو کبھی نہیں روک سکتا ہے۔ تو شیطان پہلے دن سے یہ وعدہ کر کے بیٹھا ہے، اسی لیے جب اللہ کہتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اللہ یہ بھی کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، میرے بندو تم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، تم شیطان کے فٹ اسٹیپس پر نہ چلو، تم شیطان کے قدموں کے نشان پر نہ چلو۔ اچھا، شیطان کے قدموں کے نشان پر مت چلو، اس کا مطلب کہ جب انسان شیطان کو فالو کرنے لگتا ہے تو اتنا تگڑا فالو کرتا ہے کہ شیطان جہاں اپنا پیر رکھتا ہے انسان وہیں اپنا پیر رکھتا ہے، اتنا زیادہ تگڑا فالو کرتا ہے شیطان کو۔ تو اللہ نے کہا خبردار شیطان کو فالو مت کرو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، وہ قرآن کے 3 پارے کی آیت ہے، اور وہ لاسٹ آیت ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی تھی۔ The last verse of the Quran revealed on the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پر اترنے والی آخری آیت، اس آیت کے اترنے کے بعد 7 دن کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا۔ کون سی آیت ہے بھائی؟ ذرا کان کھڑا کر لو، ذرا غور سے سنو کہ وہ کون سی آیت ہے جو انتم آیت تھی، آخری آیت تھی جو اللہ نے اپنے نبی پر اتاری تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو تم اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، سائنساں چاند پر پہنچ چکی ہے، انترکش میں انسان سیر کر رہا ہے، مگر سائنس کے پاس بھی اس سوال کا کوئی جواب نہیں کیا دنیا ہمیشہ رہے گی یا دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی؟ آپ کا قرآن بتا رہا ہے کہ ہاں دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی۔ سائنس کہتی ہے چوری کرنے والا اگر عیش کر رہا ہے تو سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں کہ کیا چوری کرنے والے کو چوری کی سزا ملے گی، کیا ظلم کرنے والے کو ظلم کی سزا ملے گی، کیا زنا کرنے والے کو زنا کی سزا ملے گی، کیا حرام کھانے والے کو حرام کی سزا ملے گی؟ آپ کا قرآن بتا رہا ہے جس سوال کا جواب سائنس نہیں دے پا رہا ہے اس سوال کا جواب قرآن دے رہا ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ اچھا، قیامت ہوگی، حساب ہوگا، ہمیں اپنے اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ اے انسان، تو نے اگر ایک مائک بھی بنایا تو بیکار نہیں بنایا، مائک کا ایک مقصد تھا۔ تو نے اپنی کلائی پر ایک گھڑی بھی پہنی تو بے مقصد نہ بنائی، کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ تو نے اتنا بڑا پنڈال بنایا تو کوئی نہ کوئی مقصد تھا، تو نے یہ لائٹیں لگائی تو کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ اے انسان، تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، تیرے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہر کام کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ اے انسان، اگر تجھ کو یہ لگتا ہے دنیا ایسے ہی چلے گی، قیامت نہیں آئے گی، حساب و کتاب نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب تو یہ بلیم کر رہا ہے، تو یہ دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ الزام لگا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کھلواڑ کر رہا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو چھوڑ بھی دے کے رکھا ہے کہ وہ جو چاہے عمل کرے، اور پھر اللہ حساب بھی نہیں لے گا۔ اے انسان، تو نے اپنے مالک کو پہچانا ہی نہیں، تو نے اپنے خالق کو پہچانا ہی نہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى،
اے انسان کیا تو یہ بھول گیا کہ تجھے اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، ایک حقیر پانی کے قطرے سے اللہ نے تجھ کو پیدا کیا. ثم کان علقۃ فخلق فسوا، ایک حقیر پانی کا قطرہ جمع ہوا خون بن گیا، پھر ماں کے پیٹ میں تو پہنچا. ثم خلق ثم جعل منها فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر تو دنیا میں آیا، لڑکا بن کے آیا، لڑکی بن کے آیا. جو اللہ تجھے ایک حقیر پانی کے قطرے سے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرے گا میرے ساتھی، اور جس دن کرے گا وہ پرلے دیوس ہوگا، وہ ڈے آف دا ججمنٹ ہوگا، وہ ڈے آف دا ریزرکشن ہوگا، وہ دنیا کی تباہی کا دن ہوگا، وہ یوم القیامہ ہوگا، وہ یوم الحساب ہوگا، وہ یوم الدین ہوگا. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، میرے بندو ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے سامنے لوٹائے جاؤ. ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پھر اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہوگا. اللہ کی عدالت میں کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہوگا. دنیا کی عدالتوں میں انیائے ہو سکتا ہے، کوئی زنا کر کے ریپ کر کے بھی بیل پا لے گا، کوئی جھوٹے کیس میں پھنسا کر کے بھی بیل نہیں پائے گا، دنیا کی عدالتوں میں ہوگا. اللہ کی عدالت میں کوئی انیائے نہیں، کوئی ناانصافی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عدالت کا جج کون ہے؟ اللہ خود ہے. اور جب اللہ حساب لے گا تو کسی کے ساتھ انیائے نہیں کرے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور قیامت کے دن کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اے میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو پورا پورا لیں گے. اللہ حساب لے گا تو رائی کے دانے کے برابر بھی حساب لے گا. اسی لیے قرآن جب یہ کہتا ہے کہ اپنے مومن بندوں کا اللہ آسان حساب لے گا، تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، آسان حساب کا مطلب یہ ہے انما ذالک العرض، آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بندے کا نام اعمال آئے اور اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے. اللہ تعالیٰ اس کی جانچ پڑتال نہ کرے، اس کی تفتیش نہ کرے، ایک ایک چیز کی تحقیق نہ کرے. یہ آسان حساب ہے. وَمَن نُوقِشَ هَلَكَ، اور جس کی اللہ تعالیٰ پڑتال کرے گا، جس کی جانچ کرے گا، وہ تو ہلاک ہو جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا قیامت کے دن تو آسان حساب لینا، ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر دینا، اے اللہ ہمارے اعمال کی جانچ مت کرنا. میرے بھائیوں، اس دن سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے، اور اس دن سے اگر ڈرنا ہے تو ہمیں پھر اسلام کے ان اصولوں اور قوانین پر عمل کرنا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو جہنم میں جانے والی چیزوں سے بچانا ہوگا. اب آئیے ذرا جہنم میں لے کے جانے والی کچھ چیزوں، جہنم سے بچانے والی کچھ چیزوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دوں. وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں گی؟ اس میں سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں توحید ہے. جب تک ہم اپنی توحید کو مضبوط نہیں کریں گے، ہم لا الہ الا اللہ پر مرتے دم تک قائم نہیں رہیں گے، ہم توحید پر قائم نہیں رہیں گے، تب تک ہم جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ دخل الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ دل کے اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اسی جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کا حکم دیا، مساجد کی تعمیر کا حکم دیا. آج کا یہ پروگرام بھی مسجد کی تعمیر کے لیے ہے، اور آپ حضرات میں سے جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، انشاءاللہ یہ آپ کا تعاون
اور اللہ کی مسجد میں آپ کا یوگدان یہ بھی آپ کو جہنم سے بچانے کا اور جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ بناتے ہیں، وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو مسجدوں کی تعمیر کرنا اور مسجدوں کو بنانا، اور خصوصاً آج کے اس دور میں جب فتنوں کا دور ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور قدم قدم پر ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو ہمیں اور آپ کو دین سے ہٹا رہی ہیں، دین سے دور کر رہی ہیں، ایسے نازک موقع پر اگر مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں اور مدارس میں اگر ہم اور آپ حصہ لیتے ہیں تو یہ بھی ہمیں اور آپ کو اپنی خوش نصیبی سمجھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار، جہنم سے بچو، ولو بشق تمرہ، اگر اللہ کی راہ میں تمہیں کھجور کا ٹکڑا بھی دے کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچو۔ میرے بھائیوں، آج افسوس کی بات یہ ہے ہم دنیا میں تو بہت دل دریا بنتے ہیں، دنیا میں جب خرچ کرنے کی بات اور نام کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب دین پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں یہاں جو بنگلہ زبان کے مقررین ہوتے ہیں، جو چندہ کرنے والے، وہ پاس بلاتے ہیں اور جو آدمی 1000 روپیہ دیتا ہے اس کی جیب سے 10,000 نکلواتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ آپ 10,000 دے سکتے تھے مگر مسجد کے نام پر آپ کی جیب سے 1,000 نکلتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کہ ہم نے دین کی راہ میں اپنے دل کو چھوٹا بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دین کی راہ میں جو خرچ کریں گے، مسجدوں میں جو خرچ کریں گے، مدرسوں میں جو خرچ کریں گے، دین کی دعوت کی راہ میں جو خرچ کریں گے، یہی آپ کے چندے اور یہی صدقات اور یہی آپ کی مالی قربانیاں قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گی۔